تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیملی میٹرز لے کر حاضر ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ چلیں میں پہلا سوال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سوال مجھے یہ پہنچا ہے کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ان 3 سالوں میں شوہر نے کچھ اپنی کمائی سے نہ کھلایا ہو، بلکہ بیوی خود کما کر اخراجات پورے کرے، تو ایسا کیا کرے جس سے شوہر کو عقل آ جائے؟ یہ سوال ہے۔ آج کل دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر دونوں کو کمانا پڑتا ہے، تو کمانے کے تعلق سے ایک الگ مسئلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے ایک اور سوال ہے اس ضمن میں کوشش کروں گا چارج کر سکوں۔ دیکھیے، شوہر پر جو نان نفقہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، خرچہ پانی، تو وہ جو شوہر پر لازم ہے اس میں گھر بھی ہے، کھانا بھی ہے اور کپڑے بھی ہیں۔ تو اگر شوہر نے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ خرچ نہیں دیتا، یعنی اپنی کمائی سے نہ کھلایا ہو، یا کھلانے کا لفظ چونکہ بیان کیا گیا ہے، تو اگر اس نے گھر اور کپڑے وغیرہ میں اگر اپنی ذمہ داری پوری کی تو 2 چیزیں تو اس سے پوری کر دی۔ اپنی چیزیں کھانا تو یہ سب عرف اور عادت کے مطابق ہوگا، جو پریکٹس ہوگی اس کے مطابق یہ سارا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تینوں کام پورے کریں۔ نان نفقہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک تقسیم ہے کہ عورت گھر کے کام سنبھالتی ہے، مرد باہر کے کاموں کو دیکھتا ہے، جاب یا اپنا روزگار وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایشو ہے، صرف یہاں کا پرابلم یہ نہیں پتہ یہ سوال کہاں سے آیا، مگر پرابلم ہے، دنیا کے کئی ممالک اس میں انوالو ہیں کہ عورتیں جا رہی ہیں، وہ کما رہی ہیں، وہی لا رہی ہیں، اور مرد نہیں کما رہے۔ جی ہاں، دنیا کے ممالک میں ایسے کئی علاقے ہیں جن میں مرد نہیں کما رہے، صرف عورتیں کما رہی ہیں۔ حالانکہ جو قرآن نے جو مردوں کو جو اہمیت دی، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، اور ان کو جو بڑا بنایا گیا ہے، افسر کہا گیا ہے انہیں، تو جو ان کے جو اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں عورتوں پر۔ تو خرچ کرنا یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ یہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ کہ عورتوں کے خرچ پہ چلتے ہیں۔ تو اس میں میری تمام ان اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے، کہ وہ اپنے گھر کے، آپ کا کام ہے کہ آپ گھر کا خرچہ چلائیں، اور جو ایک جتنا مکان، گھر یا فلیٹ یا کمرہ جو آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے وہ اگر آپ دے رہے ہیں، اسی طرح جو کپڑے عرف و عادت و پریکٹس اور عادت اور اتوار کے مطابق ہے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کھانا جو مطلب کہ ایک ترقی کار کے مطابق ہے، جو پریکٹس جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق وہ آپ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اور عورت اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں۔ نہیں، نارمل کھانا پینا کپڑے ہو رہا ہے، لیکن اب آپ بولیں کہ یہ پوٹلی نہیں کراتا، یہ نہیں کراتا، وہ نہیں کراتا، تو یہ پھر مطالبہ غلط ہو جائے گا۔ البتہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری لازمی طور پر پوری کریں کہ یہ آپ پر لازم ہے۔ نان نفقہ یہ بڑا مشہور ورڈ ہے، ہم بچپن سے مراد تھوڑے بڑے ہونے کے بعد سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو باہر شریعت میں نکاح کا جو باب ہے اس میں نان نفقہ کیا ہے، مرد کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں،
وہ اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ اب ایسے ایک سوال اور بھی مجھے ملا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا یہ سوال لگتا ہے کہ بیگم علیحدہ گھر کا بولتی ہے میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس میں الگ گھر کے بولنے سے کیوں ایک یہ سوال آئے گا۔ اگر شوہر نے اتنا گھر دیا ہے جتنا گھر دینا اس کی ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے اور وہ واقعی افورڈ نہیں کر سکتا، تو میری درخواست یہ ہے اسلامی بہن سے کہ آپ ہمت اور صبر سے کام لیں، اور اگر مثال گھر کے حالات کی وجہ سے اگر آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کمبائنڈ فیملی ہے یا اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو دیکھیے یہ اتنا پریشر کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو تھوڑا سا اس میں برداشت سے کام کرنا پڑے گا۔ دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جو شوہر ہیں ان کے حالات ایسے کر دے کہ وہ افورڈ کر سکیں، نہیں کر سکتے بعض اوقات۔ اب مکان اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، کرائے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور تنخواہیں اتنی ہیں نہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، راشن پورا ہو نہیں رہا ہے، کھانا پینا پورا ہو نہیں رہا ہے، عید آتی ہے تو خرچہ ہو جاتا ہے، رمضان شریف کی آمد ہوگی تو بھی کچھ نہ کچھ اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا کے کئی ملکوں میں رمضان میں قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، اور بالخصوص میں پاکستان کا کہوں تو بدقسمتی کے یہاں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ منافع خور لوگ، بس اللہ ان کو امت کا غم اور امت کی صحیح معنی میں ہمدردی عطا فرمائے۔ اور ابھی بھی دیکھیں نا مہنگائی کتنی ہے، کتنی مہنگائی ہے اس وقت۔ ایسی مہنگائی کے اندر مطلب راشن نہیں آدمی خرید پا رہا ہے تو مکان کہاں سے خریدے گا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسا کچھ ہے تو میری درخواست ہے اسلامی بہنوں سے کہ برائے کرم ان دکھ اور پریشانی کی گھڑیوں میں شوہر کو تھوڑا سا ریلیکس موڈ میں لیں۔ پریشر کرتی رہیں گی کچھ نہیں ہوگا، گھر کا سکون ضائع ہو جائے گا، برباد ہوگا۔ آپ کے سامنے کہ جو کھاتا پیتا کماتا ہوگا یہ عموماً پتہ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں آپ کہیں کہ مکان لو تو بیچارہ کیا پھر رشوتیں لے، پھر سود کھائے، چوری کرے، گناہوں بھرے راستے اختیار کرے، کیا کرے پھر وہ؟ اچھا، اب چونکہ شوہر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کوشش کریں کہ جس وجہ سے یہ مطالبہ بڑھتا ہے تو ان حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ پیسے نہیں ہیں، وقت، نرمی، پیار، حسن اخلاق، اگر اس کی کہیں کمی ہے تو کہ میں بات کر رہا ہوں اسلامی بھائیوں سے، تو اس کے ذریعے کچھ ماحول ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات کئی سوالات ایسے ہیں جن کو میں پڑھنے بیٹھوں تو مجھے ٹائم بہت لگ جائے گا اور وقت اتنا ہے نہیں کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا ایک کام ہے کہ ہم عدل انصاف کے ساتھ گھر میں اپنا وقت گزاریں اور حق کا ساتھ دیں، نہ حق کی تائید نہ کریں، نہ حق کی فیور نہ کریں۔ اگر کوئی ناحق بات ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے گھر کے اندر، تو آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اگر والدین کی طرف سے خدا نہ خواستہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں اپنا کردار ادا کرنے کا انداز جو ایک نرمی اپنے انتہا کی ہوگی، اخلاق اپنے انتہا کو ہوگا، اس طرح کا انداز ہوگا کہ پھر آپ بھی بدتمیزی کی طرف نہ اتر آئیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیوی کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو وہاں پر سمجھا آپ کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ بولیں کہ کچھ نہیں یار ابھی کون پڑے جھگڑوں کے اندر، تو یہ نہیں ہے۔ جھگڑوں میں کون پڑے، جھگڑے ختم کرنا، گھر میں آگ لگی ہو بولے کون بجھائے گا؟ تو یہ تو کوئی مطلب جواب ہی نہ ہوا میں یار آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، وہ لگنے تو یار ابھی کون آگ بجھائے گا؟ تو آپ کو آگ کی تپش نہیں آئے گی، آپ آگ سے نہیں جل گے۔ تو ایسا نہیں، کردار تو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کہیں کہ یار یہ کیسی پریشانی، تو پریشانی تو ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر ہے نا کہ فکر معاش بد بلا ہولے معاش جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ اب پیدا ہو گئے تو مسائل تو ہیں، شادی کی ہے تو پرابلمز تو ہوں گے، اور حالات اب جو ہیں ان کو اب پیسہ نہیں ہے تو اللہ نے عقل و حکمت عطا کی ہے تو اس کا تو استعمال کریں نا، صبر اللہ نے عطا کیا اس کا تو استعمال کریں نا، تو انشاءاللہ گھر کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ حالات میں پریشر کرنے کے بجائے تھوڑا نرمی، پیار و محبت کے ساتھ کمپرومائز کریں کہ یہ جو کئی سوالات ایسے ہیں جن میں کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو اسلامی بھائی ہے نا وہ بھی بیچارہ بڑا پریشان ہے، یعنی یہ اتنا آزمائش میں ہوتا ہے۔ میں آپ کی پوری فیملی سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑکا ہے نا، جو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ گھر میں آیا ہے نا تو بھائی بہنوں کی طرف سے ایک الگ سے پریشر ہے، ماں باپ کی طرف سے ایک الگ سے شکایتیں ہیں، اور کمرے میں جائے تو بیوی کی طرف سے ایک الگ سے مسئلہ۔ اب مجھے بتائیے یار یہ آدمی کیا کرے، کہاں جائے؟ مدینے
کیا کرے یار یہ آدمی. پھر پتہ ہے مجھے پیغام ہے ایک کہ یار گھر جانے کا دل نہیں کر رہا, پاؤں بھاری پڑ رہے ہیں میرے, میں کیا کروں گھر جا کر. گھر جاؤں گا جیسے دروازہ کھلے گا گرم گرم ہواؤں کے, اب اتنی سردی میں بھی گرم گرم ہوائیں آئیں گی. وہ سمجھ رہے گرم گرم ہوائیں پھر کیا ہیں, مطلب سب کیا کرے. وہ باہر سے کام کر کے آیا ہے, روزگار کی کمی ہے, کام کاج کی کمی ہے, رش, ٹریفک, بس, اور جناب کرائے, اگر نوکر ہے تو پھر سیٹوں کی 10 باتیں. یہ سارا الجھاؤ کے بعد جب یہ گھر آئے تو گھر میں بھی الجھاؤ, تو پھر آدمی کتنا پریشان رہے گا. اللہ نہ کرے پھر کوئی خدا نہ خاصا کوئی ایسا کام نہ کر جائے جو آپ کو ہم سب کو پچھتانا پڑ جائے. تو میری درخواست ہے, دیکھیں گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. اگر ماں صبر کر لے گی, باپ صبر کر لے گا, اور شکایتوں کو آپ مطلب کہ نظر انداز کر دیں, کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. کھانے پینے, اٹھنے کرنے, صاف صفائی ستھرائی کے تھوڑے بہت مسئلے ہوں گے, اٹھنے جاگنے سونے کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے. تو کبھی ایسا کوئی موقع ملے تو کوئی نرمی پیار و محبت کے ساتھ شیئر کر لیا جائے. لیکن روزانہ کی بنیاد پر جھگڑے روزانہ کی بنیاد پر منہ چڑھے ہوئے ہوں, گھر کیسے مطلب امن کا گہوارہ بنے. اچھا, اب اس طرح کی مشکلات والے جو سوالات ہیں, میں آپ کو ایک دعا مدنی چینل کی اسکرین پر بتانے جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے, اور یہ دعا انشاءاللہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا آپ کو حل ملے گا. یہ دیکھیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور پریشانی آتی یا ہوا کرتی تو اس وقت آپ اس دعا کا ورد فرماتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یہ دعا ہے, شاید ترمذی کا حوالہ ہے نا, ترمذی شریف کا حوالہ ہے حدیث کا. تو یہ دیکھ لیں, اگر آپ اس وقت اسکرین پر ہیں اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو چاہیں تو بھلے تصویر کھینچ لیں آپ, جی جلدی اٹھ کر آپ تصویر کھینچ لیں, اور یہ پڑھنے کی عادت ہے. یہ موبائل میں بھی سیو کر لیں آپ اس کو. یہ میرے اپنے فیس بک پیج پر یہ دعا اپلوڈ ہوئی ہے, میں نے دیکھی تو میں نے کہا چلیں یہ میں آج آپ کو یہ دکھا دوں گا. تو یہ رکھ لے, دعا گھر میں لگا دیں تاکہ گھر والے اس کو پڑھ سکیں. تو یہ پریشانیاں جو ہیں اس کے حل کے لیے دعائیں بھی ہیں اور ورد و وظائف بھی ہیں, یہ پڑھیں. لیکن سب سے بڑھ کر میں آپ کو سب سے بڑھ کر تو نہیں کہوں گا, مگر ایک بنیادی حل یہ بھی ہے کہ مہربانی کر کے خاموش رہیں, ہمت و صبر سے کام لیں, شکایتوں کو مینیمائز کر دیں, کم سے کم شکایتیں کوشش کریں کہ اس کو آپ ختم کر دیں. تو میرے رب نے چاہا تو چیزیں ختم. دیکھیں دھول ہے نا, دھول جتنی ٹھوکر مارو گے نا دھول اڑتی ہے. اگر آپ اس کو ٹھوکر مارنا بند کر تو بیٹھ جائیں گے. گھر کے کئی مسائل ایسے ہیں جنہیں بار بار آپ چھیڑتے رہیں گے نا تو یہ چھڑتے رہیں گے. اب چھیڑنا بند کر دیں, یہ چھیڑنا بند ہو جائیں گے, یہ بیٹھ جاتے ہیں مسائل. وقت گزرتا ہے, بڑے بڑے غم بندے کے مطلب جو ہے نا وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ مطلب کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے اس کا کوئی حل آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. کال دیں. محمد ندیم مطاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگرانی شورا, آپ مدنی چینل پر جب آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے گھر کی آدھی پریشانیاں تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے آپ کی زیارت کر کے. تو حضور دعا فرما دیں ہمارے گھر کی امن و سکون کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم و عمل میں برکتیں خوب ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. دعا کرے اللہ مجھے آپ کے حسن زن سے بہتر بنائے. پیارے حبیب کے صدقے میں میرے گناہ معاف ہوں, میری خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے, غلطیوں سے بچا کر اللہ دین کی خدمت لے, اخلاص بھی نصیب ہو, حب جاہ سے بھی اللہ نجات نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جی کال دیں. بھائی جان میری شادی ہے 1-1.5 ماہ بعد. میں میلاد پاک کرانے کی سوچ رہا ہوں سیرا بندی پر, اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو ڈھولک بھی منگوائیں گے اور گانے بجانے بھی چلوائیں گے. یہی عمران بھائی سے سوال ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کر دیں.
میں کیا رہنمائی کروں گا، آپ تو بہت پازیٹیو جا رہے ہیں، بڑے پیارے جا رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد و ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہو تو پھر خوشیاں، راحتیں، برکتیں بھی نصیب ہوں گی. اور اللہ نہ کرے ڈھول باجے تماشے، بے پردگی، گناہ، پھر وہ آتش بازی اور پتہ نہیں وہ فائر ورک ہو، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو خود ہم اپنے ہاتھوں شادی خانہ بربادی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو اور پھر اس کے جو دنیاوی نقصانات، مالی نقصانات، جانی نقصانات، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہو جاتے ہیں. تو اور پھر شرعاً ناجائز، تو ایسے تو کام ویسے شادی میں نہیں کرنے چاہیے. آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے. میں تمام طور ان لوگوں سے جو شادی پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے تو نہ کریں. شادی سنت ہے، ہم کہتے ہیں شادی سنت ہے، تو شادی سنت ہے تو پھر اس کو نیکی اور اچھے طریقے سے کریں نا، ستھرے اور صاف طریقے سے کریں، پاکیزہ طریقے سے کریں، تو شادی خانہ آبادی کی صورتیں بنیں گی. تو مہربانی کر کے یہ جو بھی شادی میں اس طرح کے ڈھول تماشے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ مہربانی کے ایسا نہ کریں. دعوت اسلامی کا تو یہ خاص خصوصیت ہے کہ اس نے شادی کے موقع پر محفل نعت کو اس نے مطلب کہ رائج کرنے کو، محفل نعت تو ہو ہی رہی تھی، مگر شادی کے موقع پر چونکہ فنکشن اور عجیب غریب قسم کے پروگرام ہوتے ہیں تو اللہ میرے پیر و مرشد کو امیر رسول کو سلامت رکھے، انہوں نے ماشاءاللہ بالخصوص یہ ایک ٹرینڈ دیا اور خود جا کے شرکت فرماتے تھے. تو یہ چیزیں تو یہ آج بھی ہو رہا ہے. تو بس یہی شریعت کے مطابق ہو. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا یہ حصہ یاد رکھیے کہ جس چیز کا میں نے تمہیں منع کیا اسے رک جاؤ. بس آقا نے جس چیز سے منع کیا اسے رک جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، شادی سے ریلیٹڈ مجھے واٹس ایپ پر ایک سوال آیا، میں سوال سے پورا نہیں پڑھ رہا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کے ضمن میں کہ جب شادی ہے نا تو بیٹی کی یا بیٹی کی، جس کی بھی شادی، آپ بیٹے یا بیٹی شادی کر رہے ہیں، تو اولاد اور ماں باپ، میری درخواست یہ ہے کہ دونوں انڈرسٹینڈنگ کریں، کہ مطلب کہ اس کو بھی راضی کریں وہ بھی راضی ہو. یعنی اولاد ماں باپ کو ناراض کر کے اور ان کی نافرمانی کر کے یا ان کو مطلب کہ اگنور کر کے شادی کی طرف نہ بڑھے. اور والدین کو میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اگر اپنے بچی اور بچیوں کی شادی کے لیے جائیں تو مہربانی کر کے ان کی رائے اور ان کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ کریں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے. اور اگر مثال کے طور پر کوئی بیٹا یا بیٹی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیک رشتہ ملے، یعنی لڑکا آپ کا نیک ہے، اچھے ماحول کا ہے، دعوت اسلامی والا ہے، یا کوئی عاشقان رسول کی صحبت اسے میسر ہے، اور ایک نیک با پردہ اور نمازی لڑکی چاہتا ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ وہی لڑکی ڈھونڈے، وہ درست چاہ رہا ہے. اور اگر بیٹی نیک ہے، پرہیزگار ہے، اچھی ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میری شادی کسی نمازی نیک عاشق رسول لڑکے کے ساتھ ہو، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خوش ہو کہ یار بیٹی ہماری ماشاءاللہ ایک نیک رشتہ چاہتی ہے. اب اس کے لیے آپ وہ رشتہ ڈھونڈے جو بیچاری اس کی نیکی اور پرہیزگاری کو آپ داؤ پہ لگائیں گے، یا اس لڑکے کے لیے وہ رشتہ ڈھونڈے جو بیچارہ یہ نمازی ہے اور وہ خدا نہ کرتا نمازی نہ رہے. اب والدین سوچیں کہ والدین کیا کر رہے ہیں. مہربانی کریں ایسا نہ کریں. لڑکی کے لیے بھی نیکی پرہیزگاری کو بنیاد بنائیں، لڑکے کے لیے نیکی پرہیزگاری کو بنیاد، اور دونوں مطلب والدین اور جن کے رشتے ہونے ان سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. تو اللہ کی رحمت شامل رہی تو گھر اچھا چلے گا، ورنہ مطلب کہ دونوں آپ اس کی وہ خوشی نہیں ہوں گے تو وہ دونوں میاں بیوی رہیں گے کیسے؟ آپ نے تھوڑی آپ کیسے گھر چلائیں گے؟ اور اگر والدین کو آپ اگنور کر کے شادی کرتے ہیں تو اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے درمیان خدا نہ کرتا کوئی 19-20 ہو جاتا ہے تو پھر والدین کو آپ کہتے ہوئے اول تو جھجکتے ہیں کہ اب کس منہ سے بولیں، اور پھر والدین بھی انوالو ہونے میں بھی جھجکتے ہیں کہ اب کیا. پھر بعض اوقات ماں باپ بولتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تو بھگتو. میری درخواست والدین سے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصا ایسا ہو گیا ہے کہ اولاد نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا یا کوئی، چلو ہو گئی شادی، درست شادی ہو گئی شادی، ٹھیک ہے اب ہو گئی، ٹھیک ہے اب خدا نہ خاصا ان کی نہیں بن رہی، تو اب آپ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے اب تم جانو تمہارا کام جانے ہمیں کیا. ایسا نہ کریں. آپ کی اولاد ہے نا، اگر اولاد غلطی کرے گی تو ماں باپ ہی ان کا ساتھ دیں گے نا، ان کا گھر ٹوٹ جائے گا. اللہ نہ کرے. ماں باپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں
اور سمجھداری کا مظاہرہ کر کے اولاد میں سلو کرائیں. میاں بیوی اگر ایک بہو یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی اور ایک داماد ہے تو آپ اپنا رول پلے کریں. باہر والے اگر کام کریں سے اچھا نہیں کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور دیکھیں کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے, اور نرمی پیار و محبت کے ساتھ اپنے بچوں کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں. انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا, اگر بیوی شوہر کو اچھی نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھی عادتوں کی طرف غور کرنا چاہیے جو حدیث پاک میں ہمیں تربیت دی گئی ہے کہ اس کی اچھی چیزوں کی طرف بھی تو غور کرو. دیکھ کوئی بھی انسان مکمل طور پر تو خراب ہے ہی نہیں نا. مسلمان میں خوبیاں نہیں ہوتی, کئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر, بچوں کے تعلق سے, پکانے کرنے کے تعلق سے, اس کی وجہ سے کئی گناہوں سے بچا ہوتا ہے بندہ, اور بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں. تو حدیث میں ہے کہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھو. اسی طرح شوہر کے اندر بھی اگر کہیں خامیاں آئیں تو بیوی کو جیسے خوبیوں پر بھی نظر رکھے. تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں, تو خوبیوں پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ خامیوں سے کوئی نظر ہٹے گی تو اللہ نے چاہا تو گھر چلنے کی صورت میں آنا آپ کو نظر آئے گا. جی کال دیں. ماشاءاللہ نگران شورا کا یہ سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے. حضور آپ سے عرض یہ ہے کہ اگر شوہر ہی بیوی کو اگر فیشن کرنے کو کہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا شرعی رہنمائی فرما دیجئے. بڑا معلوماتی سلسلہ ہے, جزاک اللہ خیرہ. آپ ایسے سلسلے لے کر آتے ہیں, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے, جنت الفردوس میں آپ کا بے حساب داخلہ ہو جائے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا, حوصلہ افزائی کرنے کا. اگر شوہر بیوی کو خود فیشن کا کہتا ہے اور اگر اپنے لیے کہتا ہے کہ میرے لیے بن اور سور, میرے لیے بن اور سور, یعنی اگر اس کے لیے فیشن کرنے کا کہتا ہے تو شوہر غلط تو نہیں ہے نا. اور بیوی کا تو ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے, اس کے لیے بن سور کرے اور رہے گھر میں. عورت شوہر کے لیے بن سور کر رہے. یہاں تو یہ ہے کہ باہر سارا بننا سورنا گھر کے باہر کے لوگوں کے لیے, شوہر کے لیے بننا سورنا تو بس اب کیا اس میں زیادہ کلام کروں, جبکہ بننا سورنا ہے ہی شوہر کے لیے. باہر ہے کیا؟ باہر پردہ ہے, برقعے ہیں, شرعی پردہ ہے, اور کیا ہے اس میں؟ کیا بننا سورنا ہوگا؟ غور کرے کس کو دکھانا ہے باہر, تو یہ نہیں. تو اگر آپ شوہر کہتا ہے کہ اس بننے سورنے میں بے پردگی اور اس کو گناہ کی طرف کہتا ہے تو اب اللہ کی نافرمانی تو بیوی نہیں نہ کرے گی, شوہر کی فرما برداری. دیکھیں شوہر ہو وہ کہ والدین ہو, جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہا جائے گا تو اب اطاعت نہیں رہے گی. تو اطاعت نہیں رہے گی, مگر اس میں گھر کے ماحول کو بھی بگڑنے سے آپ نے بچانا ہے. جی کال دیں. حامل رضا عرض کر رہا ہوں, بہت سی مرتبہ گھروں کے اندر مسائل ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اور بعض مرتبہ پرانی باتیں یاد کر کے کہ بھائی پہلے یہ ہوا تھا, پہلے وہ ہوا تھا, تو اس پر آج لڑائی ہوتی ہے. یعنی پرانی باتوں کو یاد کر کے پھر گھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. اچھا, کال تو بہت اچھی آئی ہے. جو آپ نے جو موضوع بیان کیا ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ جھگڑے کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ماضی کی باتیں کرنے سے. تو نے ایسا کیا تھا, جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑی ہو گئے تھے, نا اتفاقی ہو گئی تھی, پھر کسی نے انوالو ہو کر آپ کے درمیان کوئی سلو کرا دی, کوئی گھر بنا دیا. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب گھر میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر جب دونوں ملتے ہیں تو پھر پرانی باتیں چھیڑتے ہیں. ہاں آ گئی, یا ہوگا ہاں آپ سمجھ گئے, اور پھر تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. دیکھیں اگر آپ نے شادی ہار جیت کے لیے کی ہے کیا, کہ میں شوہر کہے کہ میں بیوی کو ہرا کر جیوں گا اور بیوی کہے میں شوہر کو ہرا کر جیوں گی. آپ نے شادی اس لیے کب کی تھی؟ آپ نے تو گھر گھرستی چلانی ہے, بچے ہیں, ان کی پرورش ہے, پیار اور محبت سے رہیں, اور مطلب کہ ایک نظام بنا ہوا ہے, اسلام و دین نے ایک طریقہ کار دیا ہے. عورت پڑھے تو صحیح شوہر کے حقوق کیا ہیں یار, سمجھے تو صحیح, اور شوہر بھی تو پڑھے تو صحیح کہ بیوی کے بارے میں, عورت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے مجھے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے, اور پھر اس کو عملی جامہ گھر میں پہنا کر دیکھے تو صحیح. پھر دیکھے گھر میں کس طرح محبت اور پیار کے مدنی پھول کھلتے ہیں. یہ براہ کرم اس کو پڑھیں, اور پرانی باتوں کو چھیڑنے کے بجائے
اگر اس طرح کوئی مطلب کہ کہتے ہیں کہ اگر ری سٹارٹ لیا جاتا ہے، اب ری سٹارٹ لے رہے ہیں تو پھر اس کو پرانی چھوڑ دیں اور وہ ماضی کے تذکرے بند کر دیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھے مسعود ہمدانی، نیک آدمی تھے اور ان کی طرف لوگ معاملات میں رجوع کرتے تھے، یعنی ان سے مسائل پوچھتے تھے. جب بھی ان کے سامنے کسی آدمی کے کمزور پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا، نیگیٹو بات ہوتی، تو وہ ایک ہی بات کہا کرتے، میرے سامنے کسی کے ماضی کا ذکر نہ کیا جائے. اچھا، اب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا، بتاؤ کیسی گزری؟ کہنے لگے، مجھے میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے رب نے مجھے فرمایا آج ماضی کا ذکر نہیں کیا جائے گا، فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. ہائے ہائے ہائے. تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا. تو ماضی کی باتوں سے کئی مرتبہ حالات بگڑ جاتے ہیں. تو ماضی کے تذکرے کرنے کے بجائے نیا اسٹارٹ لیں. جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں، مسائل کا کچھ حل ہم دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آتا ہو کہ نہیں یار اب بنا لو، تو اس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، درگزر سے کام لے لیں کہ چلے نیا اسٹارٹ، ری اسٹارٹ، نیا آغاز. اور اگر کوئی سے روٹے ٹوٹے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کال کر کے کوئی رابطہ کر کے منا لیں. اور اگر شوہر رابطہ کرے تو بیوی بڑھ جائے، بیوی رابطہ کرے تو شوہر بھی پھر مطلب کہ آگے بڑھ کر بڑا دل کر کے لے لے. اور والدین کو دونوں طرف کے چاہیے کہ دونوں طرف سپورٹ کریں گے، جا بیٹا تیرا گھر آباد کر. یہ یقین مانے مدینہ ہو جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی کی یہ کتاب جو میں نے اس سلسلے کے لیے خاص اپنے ساتھ رکھی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، اس کتاب کا درس مہربانی کر اپنے گھر میں جاری کریں. اللہ نے چاہا، رب نے چاہا، پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کا گھر امن، پیار و محبت کا اور انشاءاللہ برکتوں کا گہوارہ بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ.